पख्तूनख्वा में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है सैलाब के बायस और क्लाउड बर्स्ट और बहुत सारी ये कुदरती आफात, क्लाइमेटिक जो चेंजेस हुई हैं पैटर्न में, उनके बायस से एक बड़ी ये तशवीशनाक सूरत हाल वहाँ बन गई है कि हंड्रेड्स जो लोग हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं, जान की बाजी हार गए हैं। और ख़ास तौर पर जो ज़ेरे आब आए हुए इलाके हैं वहाँ डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद बड़ी ज़्यादा बताई जा रही है कि वो लोग जो कि डिस्प्लेस्ड हैं वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। फिर उसके बाद जो लोग स्ट्रैंडेड हैं यानी फंसे हुए हैं इस सूरत हाल में, उन तक अद्वियात की, खुराक की फरहमी या वहाँ से जो बीमार हैं या जो इंजर्ड लोग हैं उनको वहाँ से किसी तरह से इवैक्यूएट करना, ये बहुत कुछ सीरियस तरह के मसाइल बने हुए हैं। जाहिर है पख्तूनख्वा की जो टेरेन है और जो जिस तरह की वहाँ पर लैंडस्केप है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में बड़ी दुश्वारी भी आ रही है, उसका भी सामना है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि फौजी जवान भी हमारे इसमें कोशा हैं और बिल्कुल पेश हैं, और पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से मुकम्मल तौर पर अब जो अवाम है वहां पर उनको इस सूरत हाल से निकाला जाए। खुशी की बात एक देखें ये है कि एक तो यकीनन एक कुदरती आफत है, सबसे पहली प्रायोरिटी सबकी यही है और होनी भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, और जो लोग स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, उनका पता लगाया जाए, उन तक रसाई मुमकिन हो। और जो लोग इस तरह से जो अमवात भी हैं, आपको पता है कैजुअलिटीज इस तरह की सूरत हाल में अनरिपोर्टेड कई ज्यादा होती हैं, तो वो जो अनरिपोर्टेड कैजुअलिटीज हैं उनका भी पता लगाया जाए। मतलब एटलीस्ट पता हो कि कोई जो शख्स है वो इसमें अगर कोई हलाकत हुई है तो वो कहाँ है, कितनी हलाकतें हुई हैं, उनका पता लगवाना भी एक दुश्वारी, एक बहुत बड़ा एक मुहाल बन जाता है इस तरह की सिनेरियो में। तो यही इस वक्त तरजीह है। बहरहाल एक सिल्वर लाइनिंग हम इस चीज में ये देखते हैं कि एक बहुत हम आहंगी और हारमोनी जो हमें इस वक्त कौमी सतह पर नजर आई है वो मैं समझती हूँ बहुत मिसाली है। जैसे कि वजीर आला मरियम नवाज, वजीर आला पंजाब ने फोन किया और उन्होंने राब्ता किया पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव से, गंडापुर साहब से, और उन्होंने उनको हर तरह की ताउन की यकीन दहानी कराई। ये हमारे प्रोग्राम में ये वाली बात ब्रेक भी हुई थी कि हुज़ैफा रहमान जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इस पूरे एक कॉन्वर्सेशन और इस इंटरेक्शन के होने से पहले ही बता दिया था कि जो हुकूमत पंजाब है वो हर तरह का अपना सपोर्ट जो है वो देने जा रही है पख्तूनख्वा हुकूमत को, और वही हुआ। और ये बड़ी खुश आइंद बात है, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिर साथ साथ जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी फौरी तौर पर तमाम जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो वहां पर डायरेक्ट की हैं पख्तूनख्वा में। वफाक का भी एक तरह से हम बड़ा एक अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं कि जाहिर है, देखें पख्तूनख्वा हुकूमत हो या कोई भी सूबाई हुकूमत हो, उनके पास वसाइल महदूद ही होते हैं जब इस पैमाने की कुदरती कोई आफत आ जाए। तो इसलिए वो उस वसाइल को हमेशा से ऑगमेंट करने की जरूरत पड़ती है। उसी जरूरत को समझते हुए और उसको मद्देनजर रखते हुए चाहे दीगर जो सूबे हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वफाक भी अपना हिस्सा डाल रहा है। एक और नोटवर्दी बात यह है कि ऑल्दो आपको पता है कि जो गवर्नर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी, उनकी और वजीर आला गंडापुर की एक ही हल्के से होने की वजह से चिपकलिश चलती रहती है आपस में। गंडापुर साहब और कुंडी साहब जो हैं वो, कुंडी साहब ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के हैं तो एक इनकी पार्टी में भी आपस में एक राइवलरी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें एक और बहुत खुशाइन डेवलपमेंट ये है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी टेलीफोनिक राब्ता कायम किया और उन्होंने फौरी तौर पर वजीर आला गंडापुर साहब को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि वो बिल्कुल इस कुदरती आफत के लम्हे में उनके साथ हैं। देखिए यही एक चीज होती है कि हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं वो सियासी ही रहें और वो किसी तरह से एक दूसरे को जो है एक दूसरे के लिए खुदा ना खास्ता मौत मांगने का सबब ना बन जाए, एक दूसरे के लिए मौत या बुराई चाहने का सबब ना बन जाए। और एट द एंड ऑफ द डे आप सारे एक ही कबीले से, सियासी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आपका काम है अवाम के लिए अवामी खिदमत करना, अवाम के लिए ड्यूटी सर अंजाम देना। तो इसलिए आई थिंक अगर कलेक्टिवली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग अदा करेंगे तो वो बेहतर अंदाज में बहुत अदा होगी। ये भी एक बड़ी बहुत एक कमेंडेबल बात है कि फौज ने ये ऐलान किया है, पाक फौज ने, कि वो अपने एक रोज की जो सैलरीज वगैरह हैं वो सब उसको भी तर्क करके वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक तरह से वसाइल में
وہ تمام جو پیسے کی بچت ہوگی وہ وہاں پر اس وسائل میں اس کو جو ہے وہ صرف کریں گے جو کہ امدادی سرگرمیوں میں اس وقت درکار ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ کتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ایک جیسچر ہی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ایک دن کی بھی اگر آپ سیلری کٹ کر کے اگر آپ اس کو پاس آن کر رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ایک جذبہ بھی آگے پہنچا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ مل کر مجموعی طور پر ایک وہ اچھی خاصی ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے جو کہ اس وقت مشکل ترین اس گھڑی میں وہ جو اس وقت لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور جو اس وقت سیلاب زدگان ہیں ان کے بہت کام آئے گی. تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا اچھا جیسچر ہے اور مسلسل طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی جو ہے وہ اس میں جو کوشش ہے سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں. اور آئی تھنک ایک مومنٹ آف ٹروتھ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیں پختونخوا اس وقت صرف یہ والا ایک چیلنج ان کو دوچار نہیں ہے. یہ ایک اضافی چیلنج ہے جو کہ صوبہ پختونخوا کے اوپر آ گیا ہے. جو سب سے اس سے پہلے جو ایک چیلنج چل رہا ہے وہ ایک بہت بڑا شدید قسم کا تھریٹ ہے جو کہ پختونخوا کو جس کا عرصہ دراز سے سامنا ہے وہ ہے دہشت گردی کا. اب وہ ڈی آئی خان پہ وہ جو طالبان اور وہ ایک فتنہ الخوارج ان کے دندنانے کی جو ایک ہائی وے پہ اور ایک موٹر وے پہ وہ جو ویڈیو پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ وہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا ایک شرمناک اور خوفناک قسم کا وہ ویژول ہے کہ اس طرح سے جو دہشت گرد ہیں وہ سڑکوں پہ موٹر ویز پہ ہائی ویز پہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ناچ رہے ہیں وہ باقاعدہ خوشی میں جشن میں. تو یہ دراصل صورتحال ہو چکی ہے پختونخوا کے کئی اضلاع کی اور اٹ سیلف ڈی آئی خان کی جس کے بارے میں کئی دفعہ لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں. تو یہ جو تمام صورتحال ہے اس سے تو پہلے ہی دو چار ہے پختونخوا. اور اس پورے سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ پے در پے اس طرح کی آوازیں بھی اٹھیں اور از خود گنڈا پور صاحب کرتے ہوئے نظر آیا کہ جی فوج بھی یہاں سے فوری طور پر نکل جائے اور ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے. اب وہی فوج ہے جو کہ ایک سائے آف ریلیف کچھ حد تک کچھ جو دہشت گردوں کو جو قابو رکھے ہوئے ہے یا جو اس پورے علاقے میں جو تھوڑا بہت بھی کچھ امن رہ گیا ہے صوبے میں وہ فوج کی ہی وجہ سے ہے. لیکن یہ بات آئی ڈونٹ نو کیوں یہ ریکگنائز کرنے میں یہ لوگ رہ جاتے ہیں اور اس سے ہر دفعہ چوک جاتے ہیں. اور اس دفعہ بھی دیکھیں کہ سیلابی صورتحال میں بھی فوج جو ہے وہ پیش ہے اور بہت سارے ریسکیو آپریشنز ہیں جو کہ انہوں نے سر انجام دیے ہیں. بدقسمتی سے میں اس پہ بھی بڑی گہرے افسوس اور تعزیت کا اظہار کرنا بڑا لازمی ہوگا کہ جو پختونخوا آپ دیکھیں پختونخوا حکومت نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا امدادی سرگرمیوں کے لیے اور وہ کریش ہو گیا باقاعدہ اور اس میں 5 لوگ بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہوئے ہیں. یہ بھی کتنی ایک آپ اندازہ لگائیں کہ دردناک صورتحال ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا کام ایک پختونخوا حکومت جو ہے وہ انہوں نے ایک کام کرنے کی کوشش کی امدادی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اس میں لوگ ان کے اپنے بھی شہید ہوئے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں کہ کتنی ایک افسوسناک صورتحال ہے. بٹ دیکھیں جو اس میں جس کی وجہ سے تھوڑی بہتری آئی ہے نا وہ یہی آئی ہے کہ ایک جو ہارمنی ہے ایک جو نیشنل اس وقت ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں عوام کی مدد کریں اپنے سیاسی اختلافات کو بھول جائیں. میں یہ بھی بڑی خوشی سے کہتی ہوں کہ اس پورے موقع پہ پختونخوا حکومت بھی جو ہے وہ ان کو جو بھی کوئی آفر کر رہا ہے کوئی ہیلپ تو ان کو اچھے سے ان کو جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے اچھے سے اس مدد کو ایک پازیٹیو انداز میں لیا جا رہا ہے. اس کو کسی نکتہ چینی کا سبب اور اس طرح کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں جو کہ ایک بڑی ویلکمنگ سائن ہے. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو کنسسٹنسی ہے یہ جاری رہے گی. ایک اور بڑی ایک اہم تردید ہے جو کہ ہمیں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے ملی اور جو ابھی حال ہی میں رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جب وہ ابھی یورپ کے دورے پہ تھے تو انہوں نے کئی ساری ان افواہوں کا جواب دیا جو کہ پچھلے کئی روز سے مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں. جیسے کہ یہ بھی ایک خبر آپ کو پتا ہے ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی اور کئی عرصے سے پھیلی ہوئی تھی ہمارے پروگراموں میں بلکہ اس کی شروعات بھی ہوئی اس کے اوپر کئی دفعہ آگے بھی بڑھایا گیا ہے اس کو کئی شرکا کی طرف سے کہ ہر یہ چہم گوئیاں چل رہی تھیں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی ایسا کچھ ہونے والا ہے 27ویں ترمیم میں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ صدر پاکستان بھی لگایا جا رہا ہے اور صدر زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. پھر اس کی فوری بعد ایک اور خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھیلی اور وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم ہٹا کے محسن نقوی صاحب کو وہاں لگایا جا رہا ہے. آئی تھنک ضروری بھی تھا اور ایسا ہوا بھی کہ ان طرح کی خبروں کی جو ہے وہ تردید کی گئی اور از خود آرمی چیف نے ان خبروں کی تردید کی کہ ایسا نہ کچھ ہو رہا ہے اور نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے محافظ ہیں اور ان کو اور کسی بھی عہدے کی جو ہے وہ چاہت نہیں ہے. دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ دونوں سے اچھے تعلقات ہیں اور ہم ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے دوسرے دوست کو ناراض نہیں کریں گے. کہ آپ دیکھیں گے پالیسی میٹرز میں ایک کتنا اہم اور نیشنل نوعیت کا بیان ہے کہ ہونا بھی ایسی چاہیے. اس طرح کی ہی خارجہ پالیسی کے ہم صدیوں سے خواہاں تھے
کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک اپنے تعلقات رکھیں، اس سے چین کو پرابلم نہ ہو، اور چین کے ساتھ بھی ہمارے اپنے تعلقات رہیں اور اس سے امریکہ کو پرابلم نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہم جب بھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے سی پیک آگے بڑھتا تھا تو آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز میں اکثر یہ والی بات آ جاتی تھی کہ جی سی پیک کے معاہدے آپ بتائیں کہ کیا کیا ہیں۔ یہ کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ جو دو یو ایس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ سے یہ دونوں جو ہیں یہ ایک اپوزٹ سائڈز رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی ہے کہ اس کو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور نہ اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے دوست کو ناراض کیا جائے۔ سو آئی تھنک یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بہت معنی خیز بیان ہے۔ ظاہر ہے ان جو مارکیٹ میں چہمگوئیاں خبریں اور جو ریومر مل ایک چل رہی تھی ان کی تردید تو ہوئی ہی ہے ان کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، لیکن آئی تھنک یہ جو بیان ہے جس کو کچھ لیسر امپورٹنس دی جا رہی ہے، یہ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی طرح کی خارجہ پالیسی کی بیسکلی ہم بڑے صدیوں سے خواہاں تھے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی تھی، اور اب اگر ہم اس کی جانب بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، سو آئی تھنک یہ ایک بہت بہت ایک پازیٹیو اور مثبت قدم ہے۔